الرحيم قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى صدق الله العظيم. محترم دوست بزرگوں، اللہ کا بڑا احسان و کرم ہے کہ ہم سب کو مغرب کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے ساتھ کچھ دیر دین کی باتیں کہنے اور سننے کا موقع عنایت فرمائے. انسان دنیا کے اندر اپنی آخرت کی تیاری کے لیے آیا ہے. تیاری کرنے کے لیے ایک میدان ہے، اس کے اندر جو جتنا کوشش کرتا ہے اتنا وہ آگے بڑھتا ہے. اب کوشش کرنا نہ کرنا وہ انسان کے ہاتھ میں ہے. عقل مند آدمی کوشش کرے گا، کم عقل آدمی کوشش کو چھوڑ دے گا اور یہ سوچے گا کہ وہ کسی طرح کامیاب ہو جاؤں گا، جبکہ وہ کسی طرح کامیاب نہیں ہو سکتا. بغیر کوشش کے، بغیر محنت کے دنیا کی ایک چھوٹی سی چیز گھر میں نہیں آتی، ایک چھوٹی سی چیز جیب میں نہیں آتی، ایک چھوٹی سی چیز حاصل نہیں ہو سکتی. تو پھر بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے آخرت کے اندر انسان کیسے کامیاب ہو سکتا ہے؟ تو اس لیے ہم سے پہلے جو لوگ زندگیاں گزارے ہیں ان کی زندگیوں کے اگر دیکھیں گے، اس سے ہم عبرت حاصل کریں گے. ہو سکتا ہے کہ ہماری زندگی کے اندر بھی کچھ تبدیلی، کچھ چینجنگس آ جائیں. یہ نمونے ہیں کامیاب ہونے والوں کے، دنیا کے اندر اچھی زندگی گزارنے والوں کے. اسی لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کے قصے بیان کیے. یہ قصے بیان کرنے کا مقصد سن کے چھوڑنے کے لیے نہیں ہے. انہوں نے اس طرح زندگی گزاری ہے تو اس سے اللہ خوش ہوئے ہیں، تو ہم بھی اگر اس طرح زندگی گزاریں گے تو پھر اللہ ہم سے خوش ہوں گے. اسی لیے سارے انسان کے سارے لوگوں کو یہ کہا جاتا ہے ہمارا جو دشمن ہے وہ شیطان ہے، کھلا ہوا دشمن ہے. ان الشیطان للانسان عدو مبین. شیطان انسان کا کھلا ہوا دشمن ہے. یہ سچی پکی بات ہے، لیکن کوشش کرنے والوں نے اس شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا اور اس کو ہار دلائے اور اس کو ناکام کیے ہیں، اپنے آپ کو کامیاب کیے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ عاصم بن حاتم رحمۃ اللہ علیہ ایک بزرگ گزرے تو کہتے ایک بار شیطان ہمارے پاس آئے ہمیں بہلانے کے لیے، ہمیں پھسلانے کے لیے اور ہمیں ناکام کرنے کے لیے. تو کہتے اس نے مجھ سے کہا کہ آپ کیا کھانا چاہتے ہیں، کیا کھانے کی آپ کو خواہش ہے؟ تو ہم ہوتے تو کوئی نہ کوئی چیز بول دیتے. تو حضرت اللہ والے ہیں اور سامنے والے کو پہچانتے ہیں. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کے سوال ہی سے لوگ پہچانتے ہیں کہ انسان ہے کہ شیطان ہے. تو حضرت سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے، اس کے بہلانے کے لیے آیا ہے. تو حضرت اس کے جواب میں کہے کہ میں موت کو کھانا چاہتا ہوں، یعنی مجھے موت چاہیے جس کو میں پی لوں، جس کو میں کھا لوں، اس لیے کہ میری زندگی بھر اسی کے لیے ہو رہی ہے. میرا اڑنا بچھونا، میری زندگی گزارنا صبح شام سب اسی موت کی تیاری کے لیے ہو رہی ہے. تو لہٰذا مجھے وہ چیز لا کر دے دو، اس سے زیادہ پسند مجھے دنیا کی کوئی چیز نہیں. تو پھر اس نے آگے بڑھ کے کہا آپ کیا پہننا چاہتے ہیں، تاکہ پھر کہیں لالچ میں آ کر کچھ نہ کچھ اپنی طرف سے بتا دے کہ ہمیں فلاں چیز کی خواہش ہے، ہم فلاں چیز کو پہننا چاہتے ہیں، ہم فلاں چیز کو حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو حضرت نے اس کے جواب میں کہا کہ ہم کفن پہننا چاہتے ہیں. اب وہاں بھی وہ ناکام ہوا. تو اس لیے دوستوں بزرگ، مقابلہ کرنے والوں نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کیا اور محنت کرنے والوں نے شیطان کے ساتھ مقابلہ کر کے اپنے آپ کو کامیاب بنایا. اب ہمارا بھی وہی لڑائی، وہی جھگڑا ہے. اس کی کوشش ہے کہ جہنم میں لے کر جائے، تو ان کی ہماری کوشش ہونا چاہیے کہ ہم جنت پہ چلے جائیں. تو اس لیے ہماری پوری فوکس جنت کے لیے ہونا چاہیے، شیطان کی پوری کوشش جہنم میں لے جانے کے لیے ہونا چاہیے. تو انہی کی بیوی کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت کا سفر ہوا تھا، سفر میں جانے والے تھے. تو پھر اب بیوی سے پوچھا کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، تو جو چیزیں تم کو ضرورت ہے وہ آپ بتا دو تاکہ میں اسے آپ کو انتظام کر کے چلا جاؤں. دیکھو جیسے اللہ والے ہوتے ہیں ان کی بیویاں بھی ایسے ہوتی ہیں، وہ بھی اللہ والیاں ہوتی ہیں. تو بیوی نے کہا جو اللہ کو منظور ہے، جو ہمیں اللہ دینا چاہتے ہیں، جو اللہ ہمیں کھلانا چاہتے ہیں، وہ دے کر جاؤ.
تو حضرت سمجھ کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں اللہ کو کیا منظور ہے، ان کو کیا معلوم ہے؟ یعنی بیوی یہ کہنا چاہتی ہے آپ کیا دے سکتے ہیں؟ آپ کوئی دے تو کھاتے ہیں، کون دے رہے؟ اللہ دے رہے تو آپ کھا رہے اور ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اب سوال یہ کر رہے کہ آپ کو کیا چاہیے؟ میں سفر پہ جا رہا ہوں تو ہمیں وہ چیز چاہیے جو اللہ ہمیں دینا چاہتے ہیں۔ تو پھر حضرت بولے تو اس کا مطلب ہے کہ تمہیں کچھ چیز نہیں چاہیے، میں اپنا سفر پہ خاموشی کے ساتھ چلے جاؤں۔ تو حضرت چلے گئے۔ تو جانے کے بعد پھر پڑوس کی بوڑھی تھی وہ آئی، آ کے کہنے لگی تیرا شوہر تو سفر پہ چلا گیا، اب تیرے گھر کے اندر تیرے کھانے کے لیے کیا انتظام کر کے گئے؟ تو پھر امتحان ہو گیا۔ تو پھر اللہ والی کہنے لگی جو حضرت کی عالیہ ہے، تو میرے اللہ جو مجھے کھلانا چاہتے وہ میرا شوہر چھوڑ کے گیا۔ اب بوڑھی سمجھ گیا ہاں بیوی کی جو چیزیں خواہش کی ہوں گی سب لا کے رکھ گیا ہوگا۔ ایک ہی جواب دونوں کے لیے ہو گئے، شوہر کچھ دیے بغیر چلے گئے۔ اب اگر یہ ان کو یہ کہتے کہ کچھ دیے بغیر چلے گئے تو شوہر کی رسوائی ہوتی۔ اب وہ جملہ انہوں نے کہا جو مجھے اللہ میرا اللہ کھلانا چاہتے وہ میرے شوہر دے کر گئے کیا؟ کچھ نہیں دے کر گئے۔ اب بوڑھی سمجھ گئی ہاں یہ بیوی کا شوہر بہت اچھا ہے، اس کو جو چیز چاہتے ہیں، اس کو جو چیزیں چاہیے وہ سارے دے کر۔ اب دیکھو ان کی زندگی کے اندر دیکھے تو ان کو کوئی چاہتی نہیں، ان کی زندگی کو کوئی ٹارگیٹ ہی نہیں ہے، وہ نہ کھانے میں ہے، نہ پینے میں ہے، نہ پہننے میں ہے، کسی چیز کی ان کی خواہش ہی نہیں۔ تو اس طرح دوستوں بزرگوں لوگوں نے دنیا کے اندر زندگی گزاری۔ تو پھر ایک بزرگ گزرے ہیں سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، بیمار ہو گئے۔ تو پہلے زمانے میں اللہ والوں کے ساتھ بادشاہوں کے تعلقات میں رہتے تھے، تو بادشاہ کو معلوم ہوا کہ اللہ والے ہیں بیمار ہو گئے، تو ایک اچھا ماہر طبیب ڈاکٹر کو جو ہے حضرت کے علاج کے لیے بھیج دیا۔ اب وہ گیا جا کے حضرت کا نبض پکڑ کے دیکھا، اب پھر حضرت کو چیک کیا تو اس نے کہا کہ یہ شخص ایسا ہے جو کسی کی محبت میں اس کا دل چور چور ہو گیا، کسی کی محبت میں اس کا دل چور چور ہو گیا۔ دنیا کے اندر ایک مذہب ایسا بھی ہے جو اس کو پانے کے لیے، اس کو حاصل کرنے کے لیے، اس تک پہنچنے کے لیے یہ اپنے آپ کو نقصان میں ڈالنا پسند کرتے ہیں۔ جب اس مذہب کے لیے، اس کو پانے کے لیے ایک انسان جب اس طرح کر سکتا ہے کیا اچھا ہو جاؤں تو میں اس کے مذہب کو قبول کر لوں، وہی حضرت کے ہاتھ کو اس نے اسلام قبول کیا۔ تو کس کے لیے حضرت کا دل تڑپ رہا ہے؟ کس کے لیے حضرت تڑپ رہے ہیں؟ وہ اللہ کے لیے تڑپ رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے تڑپ رہے ہیں۔ تو یہ سارا واقعہ بادشاہ کو معلوم۔ تو بادشاہ کہا، بادشاہ بھی زمانے میں اللہ والے ہوتے ہیں، اس نے کہا میں نے تو سمجھا ایک طبیب کو ایک مریض کے پاس بھیجا ہے، لیکن کام الٹا ہے، کام الٹا ہے۔ میں نے طبیب کو مریض کے پاس نہیں بھیجا، ایک مریض کو ایک طبیب کے پاس بھیجا ہے، اس لیے کہ وہ ڈاکٹر علاج کے لیے آئے۔ اگر حضرت کی کیفیت دیکھ کے اسلام کے اندر داخل ہوئی تو کون طبیب ہے کون مریض ہے؟ آنے والا ڈاکٹر دیکھنے میں ڈاکٹر ہے لیکن وہ مریض ہے، اللہ والے دیکھنے میں بیمار ہے لیکن وہ اس کے لیے طبیب کا ذریعہ بن گئے۔ یہ اللہ والوں کی زندگی ایسے ہوتی ہے، یہ لوگ ان کی زندگی کو دیکھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کرتے ہیں اور ان کے حالات کو دیکھ کے اپنی زندگی کو بدل دیتے ہیں۔ تو پہلے زمانے کے اللہ والے بھی ایسے ہوتے تھے۔ تو اس لیے دوستوں بزرگوں یہ ہمارے لیے نمونے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کر ہم بھی اپنی زندگی کے اندر کوئی ایسے اعمال پیدا کر لیں، اپنی زندگی کو ایسا سنوار لے، ایسے بہتر بنا لے جسے دیکھ کر لوگ متاثر ہوں۔ تو ایک موقع پہ جو ہے بغداد کے سفر سے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، تو راستے سے گزرتے گزرتے بغداد پہنچے۔ تو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا ہارون رشید، ان کو اطلاع ملی کہ ادھر سے شقیق بلخی رحمۃ اللہ علیہ گزر رہے، تو اپنے سپاہیوں کو بھیجے جاؤ حضرت کو بلا کے۔ تو حضرت آ گئے۔ آنے کے بعد ہارون رشید نے کہا کیا بھائی تم شقیق بلخی اور زاہد ہو، متقی ہو، پرہیزگار، یعنی ان کے نام کے ساتھ ان کے القاب بیان کیے۔ تو حضرت سنتے رہے۔ جب اس نے اپنا نام پورا کر دیا حضرت کا، تو حضرت بولے جو پہلا آپ بولے تھے شقیق ہوں وہ تو ہوں، باقی کا مجھے پتہ نہیں۔ شقیق ہیں، زاہد ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، بادشاہ نے کہا، ہارون رشید وہ خود بادشاہ اللہ والے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ بھائی دیکھ سب سے پہلا جو نام ہے شقیق وہ تو میں ہوں، اب باقی کا مجھے کچھ پتہ نہیں۔ تو بادشاہ سمجھ کے کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اللہ والوں کی تعریف پسند نہیں ہے، اللہ والے تعریف کرنا پسند نہیں کرتے۔ تو اس کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آپ مجھے کچھ نصیحت کیجیے، آپ مجھے کچھ میری زندگی کے بہتر ہونے کے لیے، اچھا ہونے کے لیے مجھے کچھ نصیحت کیجیے۔ جب نصیحت کی بات آئی تو شاگرد ہو گئے بادشاہ، تو حضرت ہو گئے استاد۔ اب استاد شاگرد کو کس طرح سمجھاتے ہیں؟ تو سب سے پہلے حضرت کہا کہ خدا سے ڈر،
کہنے لگے تو خدا سے ڈر، اللہ سے ڈر کر زندگی گزارو، اس لیے کہ اللہ نے تجھے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے درجے پہ بٹھایا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ بیٹھے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جگہ پہ تم بیٹھے ہو، تمہاری زندگی صدق کے ساتھ گزرنی چاہیے۔ اگر اس کے برخلاف تمہاری زندگی گزر رہی، تم دنیا میں بھی ناکام ہو گئے اور آخرت کے اندر بھی لعنت کے مستحق ہو جاؤ گے۔ اور پھر کہنے لگے کہ تم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھے تھے، جس کرسی پہ بیٹھے تھے، جس عہدے پہ بیٹھے تھے، اس عہدے پہ تم بٹھائے گئے ہو، لہٰذا تمہاری زندگی جس طرح حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی زندگی ہے روب دبدبے کے ساتھ، عدل انصاف کے ساتھ، اس طرح حق و باطل کے درمیان فرق کرتے ہوئے اسی طرح آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ اگر حق و باطل میں فرق نہیں آ رہا ہے تمہیں تو سمجھ لو کہ تم دنیا کے اندر بھی نقصان میں ہو گیا، آخرت کے اندر بھی نقصان ہو۔ اور تمہاری زندگی تم اس جگہ بیٹھے ہو جہاں ذوالنورین بیٹھے یعنی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ، تو پھر تمہاری زندگی کے اندر حیا اور کرم آنا چاہیے۔ اور تم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جہاں بیٹھے وہاں پر تم بیٹھے ہو تو تمہاری زندگی کے اندر عدل و انصاف آ جانا چاہیے۔ یہ سن کے بے تحاشا رونے لگے اور پھر حضرت سے کہنے لگے حضرت آپ کی نصیحت فرمائیے اور مجھے کچھ نصیحت کی باتیں کیجیے۔ تو پھر حضرت نے کہا، شیخ بلخ رحمۃ اللہ علیہ نے، دیکھو اللہ نے ایک مکان بنایا جس کا نام جہنم ہے، اللہ نے آپ کو اس کا دربار بنایا، نگہبان بنایا ہے۔ اب تمہارا کام وہ جہنم میں جانے سے لوگوں کو بچانا ہے۔ لوگوں کو بچانے کی شکل یہ، اگر کوئی کمزور، کوئی مسکین، کوئی غریب آپ کے پاس آئے، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اس کے ذریعے سے اعانت کیا کرو۔ کوئی خدا کے حکم کے خلاف کرتا ہے تو اس کو کوڑے مارو۔ اگر کوئی قتل و قتال کرتا ہے تو اس کو قصاص لینے کے لیے تم تیار ہو جاؤ۔ اگر تم یہ کام کرو گے تو اللہ تم سے راضی ہو جائیں گے، ورنہ پھر یہی عہدہ، یہی تمہارا مقام، یہی تمہاری کرسی، یہی تمہارا مرتبہ تمہیں نقصان کا ذریعہ سبب بنے گا۔ یہ سننے کے بعد اور رونے لگے، تو پھر اس کے بعد کہنے لگے کہ حضرت اور کو نصیحت فرمائی۔ تو پھر شیخ بلخ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، بادشاہ جہاں بنا، اگر تم ایسے جنگل میں ہو جہاں پر پانی نہیں ہے، آپ کو پیاس لگ جائے تو آپ پانی کی ضرورت پڑے، اگر کوئی کہے کہ آپ کو پانی تو ملے گا لیکن شرط یہ ہے کہ بادشاہ آدھی چھوڑنا پڑے گا، تو کیا کرو گے؟ تو کروں گا کیا، پانی پی لوں گا اور آدھی بادشاہیت چھوڑ دوں گا۔ پھر پانی تو آپ پی لیے، لیکن جو پانی پی لیے تھے وہ پانی پیشاب کے ذریعے سے نہ آئے۔ پھر کوئی کہے کہ ہم آپ کا علاج کریں گے، تو پھر شرط یہ ہے کہ آدھی حکومت دینا پڑے گا، تو کیا کرو گے؟ کروں گا کہ باقی آدھی حکومت دے دوں گا اور پیشاب نکالنے کے لیے کوشش کروں گا۔ تو وہ کہنے لگے کہ دیکھو تمہاری زندگی میں کتنا افسوس ہے، چند گھٹ پینے کے لیے، چند گھٹ پانی کی نکالنے کے لیے تمہاری بادشاہیت ختم ہو گئی۔ دوستو بزرگوں، زندگی سے، دنیا کی زندگی سے تو لوگوں کو جو ہے دور کرتے تھے اور آخرت سے قریب کرنے کی کوشش کرتے تھے، اور دنیا کی فنائیت کو لوگوں کے دلوں کے اندر اتارتے تھے کہ دنیا کچھ نہیں ہے، اصل جو چیز ہے وہ آخرت ہے، اس کے لیے ہمیں تیاری کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں کوشش کرنا ہے، اس کے لیے ہمیں فکر کرنا ہے۔ تو اس لیے ان لوگوں کی زندگی ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے، تاکہ اب ہم اپنی زندگی کے فیصلے کریں، ہم اس شیطان سے کتنا بچنے کی کوشش کر رہے ہیں، ہم اس اللہ کے قرب و قریب ہونے کے لیے کتنا فکر کر رہے ہیں، اب ہم اس طرح کی نصیحتوں سے ہم اپنی زندگی کے اندر کیا فیصلے کر رہے ہیں۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، سننا اثر نہیں، سننے کے بعد عمل کر کے اپنی زندگی کو ایک نمونہ بنائیں، لوگ ہم ہی دیکھ کے کہیں کہ بھائی دیکھو یہ بھی ایمان والے ہیں، یہ بھی مسلمان ہیں، تو یہ اپنی آخرت کی تیاری کس طرح کریں تاکہ ہم بھی ان کی طریقے سے ہو جائیں، ان کی طرح ہم بھی اچھی زندگی گزارنے والے ہو جائیں، ان کی جیسے ہم بھی بہتر زندگی گزارنے والے ہو جائیں۔ یہ ہم ایسے اپنی زندگی کو نمونہ بنائیں، تو پھر ہمارا عمل ہی لوگوں کے لیے دعوت کا ذریعہ بنے گا۔ بول اتنا اثر نہیں کرتے جتنا عمل اثر کرتا ہے۔ ہماری زندگی اگر عمل والی ہوگی تو لوگ ہمیں دیکھ کے کئی سارے لوگ متاثر ہوں گے، کئی سارے لوگ صحیح راستے پہ چلنے والے ہو جائیں گے، کئی سارے لوگ توبہ کرنے والے ہو جائیں گے۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہم ایک تو بولنا ہے، ایک تو دعوت کرنا ہے، لیکن ہم اپنی زندگی کو عمل والی بنانا ہے، تو پھر ہمارے اعمال والی زندگی کو دیکھ کر لوگ اللہ کے حکموں پر چلنے والے بنیں گے اور نبی کی سنتوں کو اپنانے والے بنیں گے۔ تو اس لیے ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمیں اپنی ذات پر محنت کرنا ہے۔ ذات پر محنت کب ہوگی؟ اپنی ذات کو انسان کب دیکھے گا؟ جب اسے قرآنی آیات یاد رہیں گی، جہنم کے تذکرے یاد رہیں گی، جنت کے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو وعدے ہیں وہ یاد رہیں گی، تو پھر آدمی اس کی فکر میں رہے گا، اس کے لیے کوشش کرے گا، اس کے لیے محنت کرے گا۔ تو اس لیے دوستو بزرگوں، ہماری زندگی بہت مختصر ہے، اس دھوکے کے اندر ہمیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ ہمیں اپنی آخرت کے لیے تیاری کرنا ہے۔ کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ